ماء نجس، وہ پانی جو پاکیزہ نہ ہو، جس کے اندر کوئی نجاست کی وجہ سے تبدیلی آ گئی ہو۔ اچھا، تبدیلی جو ہم نے نوٹ کرنی ہے وہ تین چیزوں کی تبدیلی نوٹ کرنی ہے: ذائقے کی تبدیلی، اسمیل کی تبدیلی اور رنگ کی تبدیلی۔ یہ تین چیزیں اگر پانی والی نہ رہیں اور اس کے اندر کوئی گندگی آ جائے تو وہ پھر پانی جو ہے وہ ماء نجس بن جاتا ہے۔ مطلب یہ تین چیزیں چینج بھی ہو گئی ہوں لیکن گندگی سے چینج ہوئی ہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے پانی سے پھر ہمیں اور آپ کو طہارت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کبھار شاید یہ ذہن میں آ رہا ہو ہم جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ایسا پانی ہے تو انسان اس کو بس پھینک دے اور جان چھوڑائے، کیا ضرورت ہے اتنی پریشانی کرنے کی؟ ایسا ہی ہے، ہمیں کیا ضرورت آئی ہے کہ ایسے پانی کو ہم استعمال بھی کریں؟ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اور آپ کبھی کبھار کچھ اس طرح کے ماحول میں ہو سکتے ہیں جہاں پر ہمیں وضو کرنے کے لیے کوئی ایسا ہی پانی میسر ہو۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، اور ہمارے ایک دوست ہیں افریقہ کے اندر، انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ ہمارے ہاں جس پانی سے جو ہے وہ بکریاں اور جانور پانی پی رہے ہوتے ہیں، وہیں سے بہت سے لوگ جو ہے پینے کا پانی لے رہے ہوتے ہیں، اور وہیں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ وضو کا پانی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جانور جب اس میں آ رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کی فضلات بھی آ سکتی ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں مسئلہ آ گیا، کتنا وہ چینج ہو رہا ہے، کیا وہ ان کی فضلات کی وجہ سے اس کا بالکل رنگ، ذائقہ، بو بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ اگر بدل گیا تو دیکھیں طہارت حاصل اس سے نہیں کی جا سکتی۔ پھر ہم ان سے کہیں گے کیا کرو؟ پھر ہم ان کو تیمم کی طرف کا آپشن دیں گے، کیونکہ پانی اس قابل نہیں رہا کہ اس سے طہارت لی جا سکتی ہو۔ تو بتانا خالی چاہ رہا ہوں کہ یہ مسائل جو علماء نے بیان کیے یہ کوئی ان پریکٹیکل مسائل نہیں ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی مشکل کنڈیشنز نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بولیں بھائی جیسے بھی پانی ہے، پانی تو ہے نا، بس اس کو ہی استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی تینوں میں سے ایک چیز بھی چینج ہو گئی گندگی سے تو وہ پانی قابل استعمال نہیں رہے گا، مطلب اس سے آپ طہارت نہیں لے سکتے، اس سے آپ پاکیزگی کی فارم میں وضو آپ اس سے نہیں کر سکتے۔